میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم جس دن کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا، ایک ایک پل ایک ایک گھنٹہ میں نے اپنی زندگی کا جس دن کے لیے انتظار کیا، آج 24 رجب کا وہ دن آ چکا ہے جس دن نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا ہے، جس دن نے میرے بھائیوں میری بہنوں میری حاجتیں مرادیں پوری کر دی ہیں، وہ دن آ چکا ہے۔ اور میں آج یہ وظیفہ پورا دن پڑھوں گا، پورا دن یہ وظیفہ پڑھوں گا، اور اللہ پاک سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو مانگوں گا مجھے پتہ ہے ملے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایمرجنسی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ بھی آج 24 رجب کو منڈے کا دن پڑا ہے، پیر کا دن ہے، ہر پیر کے دن کا یہ وظیفہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر منڈے کے دن کا وظیفہ نہیں ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ صرف آج جو پیر کا دن پڑا ہے 24 رجب کو، آج ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن موقع اگر گوا دیا آپ نے، تو پھر یہ موقع آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2025 میں جب رجب کی 24 تاریخ آئے گی پھر آپ کو یہ موقع ملے گا۔ تو خدارہ میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف آدھی منٹ کا وقت نکال کر یہ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ آج کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر جلدی سے پڑھ لو، بس جلدی سے یہ وظیفہ پڑھ لو، اور کوئی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لو آج۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی حاجتوں کو مرادوں کو اگر آپ لوگ آج تک کسی وظائف سے پورا نہ کر سکے، کسی عمل سے آج تک آپ لوگوں کی کوئی حاجت مراد پوری نہ ہوئی، تو یہ 24 رجب کا وظیفہ اگر فائدہ نہ دے تو دونوں ہاتھوں سے آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آپ کی جیب اگر آج خالی ہے، آپ کا گھر بالکل خالی ہے، الماری خالی ہے، بینک خالی ہے، دکان خالی ہے، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوکے ہیں، روٹی کو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ترس گئے ہو، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، گھر کے سامان تک اگر بک چکے ہیں، ساری زندگی آپ کی اگر مفلسی میں، غریبی میں، غربت کی میرے بھائیوں میری بہنوں انتہا ہو چکی ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ اس ویڈیو کو ابھی آپ دیکھ لو، 24 رجب کو پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، کوئی ملک، کوئی شہر، گاؤں، گلی، محلہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کہاں موجود ہو، دنیا کا کوئی کونا جہاں آپ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، کلک کر کے آئے ہو بڑی آس امید سے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے کہ فاقے دور ہو جائیں، گھروں سے تنگ دستی ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، خوشیاں آئیں، حاجتیں پوری ہونا شروع ہوں، مرادیں پوری ہونا شروع ہوں، گھر میں پیسہ آئے، رزق آئے، دولت آئے۔ کچھ بھی نہیں ہے نا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سچی بتائیے گا، پیسے کے بنا کچھ بچا ہے اس دور میں؟ میرے پاس جتنے بھی بہن بھائی آتے ہیں ایک ہی مسئلہ ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں ہے کہ قرضے ادا کریں، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، ذہنی مریض ہیں، علاج تک کے پیسے نہیں، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ کے کوئی بھی مسئلے ہیں، گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، کچھ بھی ہے، آپ لوگ آج یہ عمل پڑھیں، شام تک، میں بڑی بات نہیں کرتا، اس عمل کو جو پڑھتا ہے 2 گھنٹے میں اس کی قسمت اللہ پاک کے حکم سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے آج یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک آپ لوگ اربوں خربوں پتی بن جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ عمل کیسا ہے پہلے یہ سمجھیے۔ آپ نے مثال کے طور پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ عمل کر لیا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، 2 گھنٹے بعد آپ کے حالات میں بہتری آئے گی، 4 گھنٹے بعد مزید بہتری آئے گی جب بھی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، 6 گھنٹے بعد مزید بہتری آئے گی، دن بدن، منٹ منٹ، گھنٹے گھنٹے میں آپ کی حالاتوں میں بہتری آئے گی، اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے، آپ کی پریشانی ختم ہونا شروع ہوگی، قرضے آپ کے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، قرض داروں سے آپ کی منٹوں گھنٹوں میں جان چھوٹتی رہے گی۔ یہ وظیفہ ایک دم سے کروڑوں آپ کو نہیں دے گا، لیکن آپ کو یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر 10-15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد اپنے مسائل میں آپ لوگ کمی دیکھیں گے اور اپنے رزق میں اضافہ دیکھتے جائیں گے، پیسہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آتا رہے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر دولت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں بے برکتی کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہو، تو آج یہ وظیفہ پڑھو، شام تک دولت کا طوفان کھڑا نہ ہو جائے تو آ کر میرے بھائیوں میری بہنوں پھر کہنا یہ میرا گریبان ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں اس کو پکڑ لینا اور کہنا کہ ہمیں فائدہ نہ ہو۔
آج آپ کو اپنی زندگی کا وہ پاورفل عمل بتاؤں گا 24 رجب کا، کہ جس کو میں نے اگر کسی کو بتا دیا نا، کسی روڈ پر کھڑے ہوئے بھکاری کو جو بھیک مانگ رہا تھا، اس نے میرا بتلایا ہوا وظیفہ اگر صرف 24 رجب والے دن پڑھ لیا، سال میں ایک بار، ایک دن کا عمل 30 سیکنڈ نکال کر ایک بار پڑھ لیا نا، تو اس بندے نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، گھنٹوں اور منٹوں میں اس کے حالاتوں کو، میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میرے پاس واٹس ایپ پر پوری دنیا سے آتے ہیں، آپ کی جیب میں تو ابھی بھی کچھ 100 50 200 500 1000 روپے ہوں گے، ایک مثال ہے، اچھے برے وقت کے لیے آپ کے پاس کچھ 10 20 ہزار بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائی نہیں چلو بھائی انسان ہے، کوئی بیماری شیماری رکھے ہوں گے برے وقت کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایسے لوگ بھی واٹس ایپ پر آئے ہیں کہ جن کی جیب میں 1 روپے کا سکہ تک موجود نہ ہو، موبائل کسی کا لیا، ویڈیو کسی کے موبائل سے دیکھی، نہ گھر ہے نہ بار ہے نہ کچھ بھی نہیں۔ ایسی ایسی میری بہنیں بھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے گھر پہ کام کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس گھر ہے، اور رات کو جو ہے وہ ہم فٹ پاتھ پہ سو گئے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا سے آتے ہیں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں کیا بتاؤں، اور ایسی میری بہنیں بھی ہیں کہ ہچکیاں بھر بھر کے روتی ہیں، اور میرے بھائی جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم جو قرضوں میں پوری طرح ڈوب گئے ہیں، ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں قرض دار، ہم کہاں جائیں۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے حالات ہیں، ایسے معاملات ہیں، آپ کی زندگی میں پیسہ بالکل نہیں ہے، سکون بالکل نہیں ہے، سارا سال ہو گئے، ساری زندگی ہو گئی، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، آپ نے دیکھا کہ ان کے حالات بدل گئے لیکن آپ کے نہ بدلے، آپ کی جیسی زندگی تھی ویسی ہی رہی، ویسے کے ویسے ہی حالات جو پہلے تھے اس سے بھی بدتر، دن بدن اور مزید آپ لوگ ڈپریشن کے، ٹینشن کے مریض اگر بن چکے ہو، سوچ کے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ لوگ صرف 3 مرتبہ، یہ آسان سا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کا سب سے آسان عمل آج آپ کو بتاؤں گا، اور میں اپنی زندگی کا سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ آج آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سب سے زیادہ پاورفل وظیفہ، شاید اتنا خاص وظیفہ مجھے اپنی زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے پڑھا ہو، کہ جس کو پڑھتے ہی منٹوں اور گھنٹوں میں حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے، جو مانگو گھنٹوں منٹوں میں ملنا شروع ہو جائے، جو مانگو۔ مثال کے طور پر مجھے ایک مرتبہ ایمرجنسی 10 لاکھ کی ضرورت تھی، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں 24 رجب والا دن آ چکا تھا، اور میں نے اس دن کا پہلے سے انتظار کیا تھا اور مجھے ضرورت بھی تھی، تو اس دن کو 2023 کی بات ہے، یہ دن آ گیا اور میں نے یہ وظیفہ پڑھا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، 2 گھنٹے میں کام بن گیا، ضرورت تھی 10 لاکھ کی اور مل گئے میرے بھائیوں میری بہنوں 15 لاکھ روپے مجھے 3 یا 2 گھنٹے کے اندر، مجھے کنفرم وقت نہیں پتا لیکن 2-3 کے، میرے خیال سے 2 یا 3 گھنٹے تھے کچھ، ہاں، تو اس کے اندر میرا جو ہے وہ کام بن گیا تھا۔ بگڑے کام میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے سنورتے ہیں کہ کبھی بگڑے ہی نہ تھے، ایسے معجزات ہو جاتے ہیں، اور ایسی جگہ سے وہ پیسے آئے 15 لاکھ کے جہاں سے تصور بھی نہ تھا، جہاں سے مجھے یقین ہی نہ تھا۔ تو آپ لوگ آج 24 رجب کو پیر کے دن سکون سے، چاہے گھر میں ہوں تو وہاں پر بیٹھ جائیں، اپنی دکان میں ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں، مکان میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کوئی بھی جگہ بیٹھ جائیں، آپ لوگ جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ جائیں، اپنے ہاتھوں میں آج ایک تسبیح پکڑ کے، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کسی جگہ پڑھ لیں آج کے دن، جگہ کی پابندی نہیں ہے، جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، باخدا کوئی جگہ کا مسئلہ نہیں، جہاں بیٹھے ہو پڑھنا شروع کر دو۔ اگر جو بندہ آؤٹ ڈور کا کام کرتا ہے، بائک چلا رہا ہے، مجبوری ہے، سکون سے بیٹھ کر کہیں نہیں پڑھتا، بائک چلاتے چلاتے پڑھ لو۔ کوئی میرے بھائیوں میری بہنوں گھنٹوں منٹوں تھوڑی بیٹھ کر پڑھنا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو گئے، آپ لوگ پہلے سے پریشان ہو تو کیا میں آپ کو مزید پریشانیوں میں ڈالوں گا؟ ایک تو بھاگا بھاگی میں، رزق کی تنگی میں، گھروں میں مسئلے مسائل میں الجھے ہوئے ہو، اور آپ کو میں کوئی ایسا عمل بتلا دوں گا کہ آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنا پڑے؟ نہیں میرے بھائیوں نہیں، آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ آپ لوگ چند سیکنڈ میں، آدھی منٹ میں پورا عمل پڑھ لو گے، اور انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر آپ کی زندگی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا ایسا طوفان اٹھے گا
کہ آپ لوگوں سے یہ طوفان سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں، جیب میں، بینک میں پیسے رکھنے کی جگہ ہو تو ہی یہ عمل کرنا۔ میں پہلے بتا دوں، آپ کی جیب اگر آج پیسوں سے پھٹ نہ جائے نا تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ آج ہر وہ شخص جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، غریبوں کا یہ ایسا عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ غربت آج آپ کی، میرے بھائیوں بہنوں، غربت کا آج آخری دن ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو چاہو درود پاک وہ آپ پڑھ لو۔ درود پاک پڑھ لیا نا ایک بار، پھر اب عمل سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں فوراً سے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، صرف اور صرف پابندی یہ ہے کہ آپ کو 24 رجب کو پیر والے دن یہ عمل کرنا ہے، بس دا اینڈ، بس پابندی یہ ہے۔ جگہ کہیں بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، صرف 24 رجب ہو، انگلش تاریخ میں 5 فروری کا دن ہے۔ سکون سے بیٹھ گئے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلے نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں، اور یاد رکھیے گا پورا عمل شروع سے اینڈ تک کا جو آپ کو پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ پورا عمل آدھی منٹ کا وقت لگے گا، تو یہ آدھی منٹ ایک جگہ پر بیٹھ کر، آپ بائک پر بھی جا رہے ہیں تو ایک ساتھ یہ پورا عمل کریں گے ایک ہی وقت میں، یاد رکھیے گا آدھی منٹ لگے گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ درود شریف پڑھیں گے، 2-3 وظائف میں مزید اس کے بعد بتاؤں گا جو آپ کو عمل میں شامل کرنے ہیں، اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، بات ختم۔ آپ اپنے کام پہ آرام سے پھر لگے رہیں پورا دن، کوئی وہ بات نہیں۔ پھر آپ لوگ اپنی زندگی میں اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، اگر نہ دیکھیں تو پھر مجھے کہنا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ طریقہ پہلے سمجھے عمل کا کس طرح کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو پہلے نمبر پر جو اس عمل میں وظیفہ پڑھنا ہے، بالکل چھوٹا سا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل آسان وظیفہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر آپ کو اس عمل میں 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں پہلے نمبر پر، اور خدارا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کوئی مشکل وظیفہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ سنتے ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو، کوئی مشکل وظیفہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، میرے سامنے لے آؤ سامنے، جس کو لانا ہو اس کو بتا دوں گا تو وہ پڑھ لے گا۔ 5-6 سال کا، 7 سال کا بچہ، تو آپ تو ینگ ہوں گے، جوان ہوں گے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی، بات آگے بنتی ہی نہیں کہ نہ پڑھ سکیں، نہ کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ تو کوئی بہانہ خدارا مت بنانا کہ نہ پڑھ سکیں گے۔ دنیا کا سب سے آسان عمل پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی جب شروع ہو رہی تھی کہ آسان عمل ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ جن کو پڑھنا نہ بھی آتا ہو وہ بھی اس وظیفے کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو آسان سا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب یا غنیو، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ شاید آپ نے یہ وظیفہ پہلے نہ پڑھا ہو، پڑھا بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ پورا ایک الگ ہی عمل بن جائے گا جو میں آپ کو اپنی اجازت سے، اور اجازت کے طریقہ کار بھی بتاؤں گا، آپ کو اپنی اجازت سے بتاؤں گا، تو یہ پورا عمل ایک الگ ہی عمل بن جائے گا 24 رجب کا، منڈے والے دن کا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر آپ کو 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا مسبب الاسباب یا غنیو، ایک ہو گیا، آپ اپنے انداز سے پڑھیں، یا مسبب الاسباب یا غنیو، ایک ہو گیا، یا مسبب الاسباب یا غنیو، 2 ہو گیا، یا آپ کو یہ نہیں کہنا 2 ہو گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے انداز سے پھر صحیح طرح سن لیں، یا مسبب الاسباب یا غنیو، یا مسبب الاسباب یا غنیو، یا مسبب الاسباب یا غنی۔ کچھ بھائی بہن ایسے بھی بیچارے معصوم ہوتے ہیں کہ یہ بھی کہنا شروع کر دیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گیا،
آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہنے کی آپ بس وظیفہ پڑھیں یا مسبب الاسباب یا غنیو یا مسبب الاسباب یا غنی. یہ سمجھا کیوں رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو کہ آپ کو فائدہ ہو. مجھے کچھ اپنا منہ دکھانے میں مجھے کوئی اچھا لگ رہا ہے کہ میں اتنی لمبی ویڈیو بنا دوں. کس کے لیے؟ صرف آپ کے لیے. خدا کی قسم صرف آپ کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں کہ آپ کی حاجت مرادیں پوری ہو. میرا فائدہ اگر 5% ہے تو آپ کا فائدہ 100% ہے. یاد رکھیے گا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بھائی تو اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو اس میں کچھ حاصل ہوگا. جی ہاں میرا فائدہ ہے لیکن میں آپ کا فائدہ سوچ کر ویڈیو بناتا ہوں. خدا کی قسم کہ میرے بھائیوں بہنوں کا بھلا ہو, انہیں سچا وظیفہ ملے, انہیں آسان وظیفہ ملے, انہیں آزمودہ وظیفہ ملے کہ جس سے پہلے خود بھی مجھے فائدہ ہوا ہو اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو پہلے ہی پڑھ کے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں. کوئی ایک دو بندے کی بات نہیں ہے. 24 رجب کا یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کیا بات کر رہے ہو, لاکھوں لوگ پڑھ چکے ہیں. لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے, بے شمار لوگوں نے کیا ہے. جو پڑھتا ہے امیر بن جاتا ہے, جو پڑھتا ہے دن بدن منٹوں گھنٹوں میں اس کی حاجت مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو موقع مت گواؤ. یہ موقع روز نہیں ملے گا. یہ سال میں ایک دن آئے گا رجب کی 24 تاریخ کا. نہ پڑھ سکے تو پھر اگلے سال پڑھ لینا. میرا فرض ہے آپ کو بتلانا, پڑھنا آپ کا فرض ہے. اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے گھر میں آ جاؤں اور آپ کو جا نماز پر زبردستی بٹھاؤں اور کہوں کہ آج 24 رجب کو یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو, ہر حال میں پڑھ لو. ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہوں کہ آپ لوگ پڑھ لو, اپنی زندگی کو بدل لو. لیکن ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی کیا کسی کے گھر آ سکتا ہے, کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا گھر آ کر. تو میرا فرض ہے آپ کو ویڈیو میں سمجھانا, بتلانا کہ آج دن ہے, موقع ہے, اس خاص عمل کو لازمی پڑھنا. زیادہ آپ کو وقت نہیں لگے گا اس پورے عمل کو پڑھنے میں, مشکل سے آدھی منٹ لگے گی. جی آدھی منٹ اگر آپ کی ضائع جائے نا تو چپل سے میری پٹائی لگا دینا. جاؤ آج اتنی بڑی بات کر دی, جاؤ. جس کی یہ آدھی منٹ ضائع چلی جائے نا تو میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس کا چپل میرے بھائیوں میری بہنوں اور اس سے میری پٹائی لگا دینا. آج میں گارنٹی سے یہ عمل بتلانے لگا ہوں. جاؤ ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لو اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا, 2 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں, یا مسبب الاسباب یا غنیو. ایک ہوگا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے, ایک شمار ہوگا, ایک کاؤنٹ ہوگا. اس طرح یہ وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے. 21 ٹائم, ٹھیک ہے. 2100 مرتبہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں, صرف 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب کا فرسٹ نمبر پہ, 1 نمبر پہ. اب سیکنڈ نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پر تو آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھ لیے. اب دوسرے نمبر پر آپ لوگ کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں. سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. یہ تو آسان وظیفہ تھا, یا مسبب الاسباب یا غنیوں کا آپ نے ملا کر 21 بار پڑھ لیا. اب آپ کو اسی عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے, اور یہ پورا عمل میں نے پہلے بھی بتایا ہے, ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ پورا عمل کرنا ہے. تو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھ لیا. اب سیکنڈ نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں. تسبیح پکڑ لیں ہاتھوں میں, اگر موجود ہو تو, نہ ہو تو کوئی بات نہیں, سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں, زبانی کاؤنٹ کر لیں, جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے پڑھنا شروع کر دیں. سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے. کس طرح پڑھنا ہے پہلے ترتیب سمجھ لیں, طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے یا فتح کا. ایک بار پڑھیں پھر دوسری بار پڑھیں, یا فتح 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 یا فتح. آپ اپنے انداز میں پڑھیں, یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح. سیکنڈ نمبر پر یہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے نا میرے بھائیو میری بہنوں. کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ بالکل ایزی آسان سا وظیفہ ہے. اور اس وظیفے کو یا فتح کا وظیفہ آپ کو اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے. درود پاک پڑھ کے پہلا وظیفہ آپ نے یا مسبب الاسباب یا غنیوں کا ملا کر 21 بار پڑھ لیا, تو فوراً اسی وقت آپ لوگ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا فتح کا 7 مرتبہ پڑھ لیں گے الگ سے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ اب تھرڈ نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے اور آخری نمبر پہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھیے گا, آخر میں درود پاک پڑھیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں, اور دعا مانگ لیجئے گا. بس بات ختم.
جتنی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، آپ لوگ مانگیے گا. 1 لاکھ مانگیں، 10 لاکھ مانگیں، 2 گھنٹے میں میرے بھائیو میری بہنوں معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا. اپنی دونوں آنکھوں سے، اپنی دونوں آنکھوں سے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھنا ہو تو میرا بتلایا ہوا طریقہ اور یہ عمل آج کوشش کرنا، اس عمل کو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لینا، کیونکہ سال میں 1 دن یہ عمل کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگ ایک بار پڑھیں، کوئی چھوٹی سی باریک سی کمی پیشی بھی اگر رہ جائے تو 2-3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی، وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. میں تو آج پورا دن تسبیح پکڑ کے یہی وظیفہ پڑھوں گا، پورا دن کچھ پڑھوں نہ پڑھوں، یہ آدھی منٹ کا عمل وقفے سے پورا دن پڑھتا رہوں گا. مجھے پتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل کیسا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آپ پڑھیں، نہ ہو فائدہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا اگر جس شخص کو فائدہ نہ ہو. لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، جس طریقے سے جس ترتیب سے بتلانے لگا ہوں آپ نے پڑھ لیا یہ کامیاب وظیفہ، آپ کی ہر حاجت مراد منٹوں گھنٹوں میں پوری ہوگی انشاءاللہ. قرضوں سے آپ لوگ چھٹکارا چاہتے ہو، یہ عمل جیسے ہی ختم ہو آخر میں درود پاک پڑھ لیا، آخر میں قرضوں سے چھٹکارے کی دعا بھی مانگنا، یا اللہ پاک میری جان چھوٹ جائے قرضوں سے، میرے سارے قرضے ادا ہو جائیں، بس میں نے یہ عمل پڑھا ہے، میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، میرے مولا میرے پیارے اللہ میرے اوپر سے جتنا قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے، میری جتنی حاجتیں ہیں مرادیں ہیں پوری ہو جائیں. میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس طرح آپ دعا کیجیے گا. مجھے غیب سے رزق دولت مل جائے، مجھے 50 لاکھ ارجنٹ کیش چاہیے، مجھے مل جائیں، جو آپ کو چاہیے ہو، جو مسئلے مسائل ہوں، میری بیماریاں ہیں میرے مولا وہ ٹھیک ہو جائیں، میری فلاں بیماری ہے میرے مولا مجھے اس سے میرے مولا مجھے شفا مل جائے، میری بیماری ختم ہو جائے. جو آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں، اس کی آپ دعا مانگتے رہیے گا. آخر میں چاہے 1 منٹ تک مانگے دعا، چاہے 2 منٹ تک مانگے، چاہے 10 سیکنڈ مانگے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. جو آپ کو مانگنا ہو آپ مانگ لیں، اور جو آپ کی پریشانیاں ہوں اس کے خاتمے کے لیے بھی دعا مانگ لیں. آپ نے جیسے ہی 7 مرتبہ 2 نمبر والا وظیفہ یا فتح کا پڑھ لیا تو اس عمل میں 3rd نمبر پر، آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑیے گا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیجئے گا، زبانی کاؤنٹ کر لیجئے گا، جیسے بھی آپ کو بہتر لگے، جیسے بھی آپ کو بہتر لگے آپ لوگ یہ وظیفہ آخر نمبر پہ پڑھ لیجئے گا. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے. سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا الف لام میم، ایک ہو گیا. پھر دوسری بار اسی طرح پڑھنا ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، دنیا کا سب سے آسان وظیفہ ہے، آخری وظیفہ. پھر دوسری بار الف لام میم، اپنے انداز سے پڑھیں، الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھتے رہیں، الف لام میم الف لام میم الف لام میم. آخر میں اینڈ میں تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب 24 مرتبہ 24 مرتبہ الف لام میم کا وظیفہ پڑھیں گے. جب پڑھ لیں تیسرا اور آخری وظیفہ الف لام میم کا 24 مرتبہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا. اور اس خاص عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھیوں بہنوں بھائیوں جو بھی ویڈیو میں شامل ہیں وہ 1 مرتبہ آج کے عمل کے لیے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میں نہیں کہتا، تاکہ آپ لوگ اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کے کریں، بار بار کاٹ کر نہ دیکھیں. جو بہن بھائی اس پوری ویڈیو کو آج کے اس عمل کی دیکھے گا اس کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے. اب تک کاٹتے آئے ہو، اسکپ کرتے آئے ہو تو 1 مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لو، آپ کو اس عمل کی اجازت بھی مل جائے گی. ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.